मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, गुज़िश्ता हफ्ते एक मरतबा फिर पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अवाम के ऊपर एक पेट्रोल बम गिराया और उसकी कीमत को मज़ीद बढ़ा दिया। हम पहले भी इस बात के ऊपर सदाए एहतजाज बुलंद कर चुके हैं कि अफसोस की बात है। आप मुझे बताइए कि जिस बंदे की तनख्वाह सरकारी तौर पे 15 लाख है, 10 लाख है, 8 लाख है, 5 लाख है, उसको पेट्रोल फ्री है, उसको लीटर फ्री है। और जो बंदा गरीब है, जो बंदा बेबस है, जो मजदूर है, जो बमुश्किल एक माह में 25,000 रुपया एक मजदूर सेविंग नहीं कर पाता एक माह में रोटी का खर्च निकाल के, उसके लिए पेट्रोल 234 रुपये लीटर है। ये क्या इस्लामी निज़ाम है? ये इस्लामी तर्ज़ सियासत है कि जो हुक्मरान तबका हो उसके लिए पेट्रोल फ्री हो, जो गरीब अवाम हो उसकी जेब के ऊपर ज़रब से ज़रब डाली जाए। और पहले भी ये बात मैं आपके सामने रख चुका हूँ, गरीब तरीन बंदा पाकिस्तान का गरीब तरीन बंदा, चाहे मजदूर हो, चाहे किसी भी ग्रेड का हो, चाहे 1 ग्रेड का, वो भी एक साबुन की टिकिया भी खरीदता है, एक ब्लेड भी खरीदता है, एक च्युइंगम भी खरीदता है, तो उसके ऊपर सेल टैक्स देता है। ये भी आपको गलत कहा गया कि ये टैक्सेस ना देंगे तो सेल टैक्स एक गरीब से गरीब बंदे को भी आपने इस्तिस्ना नहीं दिया। जिसने भी कोई चीज़ खरीदनी है उसने सेल टैक्स देना है। मुझे एक बात बतलाइए कि अगर यही काम करना था तो हुक्मरानों को तब्दील करने की क्या ज़रूरत थी? इन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब, आप हैरान रह जाएंगे, मार्च, कितनी देर पुरानी बात है, 2 माह पहले इन्होंने एक ट्वीट की है। उसके अंदर एक टैक्सी ड्राइवर है और टैक्सी ड्राइवर की तस्वीर लगा के इन्होंने ऊपर ट्वीट की है कि पेट्रोल 150 रुपये का हो गया है, अब मैं टैक्सी कैसे चलाऊंगा? कौन कर रहा है? वही मिफ्ता इस्माइल जो दीदा दिलेरी से हर रोज पेट्रोल की कीमत बढ़ाता है। मुझे समझ नहीं आती कि जब ये अपोजिशन में होते हैं इनके जज्बात और होते हैं, जब ये हुक्मरान बन जाते हैं इनके अंदर हिस्स खत्म हो जाती है। और असूली बात मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ, अल्लाह की कसम ये जो मर्जी कर ले, एक तो इनसे ये मुतालबा है कि ये कीमतें वापस होनी चाहिए। अवाम गरीब चक्की में पिस रहा है, आपने 15% सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ा दी, आपको क्या फर्क पड़ा? आप पेट्रोल 15% बढ़ा देंगे क्या? 1 रुपये का सरकारी मुलाजम को जो अच्छी तनख्वाह लेते हैं उनकी बात कर रहा हूं। बात सरकारी मुलाजम भी कमजोर है, लेकिन आपने ये पाकिस्तान बनाया किस लिए था? इस्लामी निज़ाम के अमल दरामद के लिए। अगर हकीकत बताइए, हकीकत, अगर रोडें, यूनिवर्सिटियां, पुल, तमीरात, बल्दियात ये काम करने थे, इंडिया से लैदा होने की क्या जरूरत थी? आपने सारी जिंदगी हमें भी और हमारे असलाफ ने यह पढ़ाया 2 कौमी नजरिया कि मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता। मुसलमान का आदात, अतवार, इबादात, मुआशरा, मुआशरत, हर चीज़ उससे फ़र्क है। हमें एक ऐसा खित्ता चाहिए जहाँ पे हम इस्लामी निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजार सकें। आपने अपने उस नज़रिए से गद्दारी की है। आपने उस, यानी मुझे एक बात बतलाइए, ये पाकिस्तान आज जो सेकुलर पार्टियों का तमाम इंतहाबी मंशूर देख लें, पुल, डैम बनाते वो भी नहीं है, सड़कें, यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, अस्पताल, यही कुछ करना था तो इंडिया से ज़्यादा होने की जरूरत नहीं थी। और अगर यही कुछ करना था तो इंडिया आपसे जीत गया है। आज वहां पे तालीम, आज वहां पे अस्पताल, आज वहां पे पुल और सड़कें आपसे बेहतर हैं। आप इसमें भी फेल हो गए। आपका नजरिया, आपने जब अपने नजरिए से यू टर्न ले लिया तो आप फेल हो गए। पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की तरक्की अल्लाह की कसम इसी कानून के अंदर पोशीदा है। अगर ये कानून नाफज कर दे, इस्लामी मईशत के हवाले से बात मैं आपके सामने अक्सर औकात रखता हूँ कि इस्लामी मईशत की अलफ बा इनको पता नहीं है। इस्लामी मईशत को जरा इस मुआशरे में अप्लाई करके देखे तो सही कि रियाया कैसे रियासत का दस्ते बाजू बन जाती है। अगर आप बिजली, पानी, गैस, पेट्रोल अवाम को पड़ते के ऊपर भी देना शुरू कर दे, कास्ट टू कास्ट, तो ये आपके लिए पैदावार की ऐसी फसल कायम कर सकते हैं कि दुनिया की कोई कौम फिर इनका मुकाबला पैदावार में भी नहीं कर सकती। ये एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन चलें, ये बात तो आ गई। मैं एक कानून के तालिब इल्म होने के नाते आपसे ये बात पूछता हूं, बात बड़ी तलख है। आप मुझे बताइए पाकिस्तान के अंदर सरकारी मुलाजमीन की कितनी तादाद होगी? लाखों में है कि नहीं? सारे सरकारी मुलाजमीन जरा सोचिए, टीचर हों, डॉक्टर हों, नर्सेज हों, फौजी हों, पुलिस हों, हर इदारे को जहन में लाइए।
یہ لاکھوں کی تعداد ہے، لاکھوں کی، کئی لاکھ بن جائے گے، ایگزیکٹ فگر مجھے پتا نہیں ہے، لیکن یہ 20-25 لاکھ سے بھی اوپر ہیں۔ کیا اسلامی نظام ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ اس چیز کا نام ہے؟ آپ نے مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن، اور اب میں کیا مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کی بات کروں، آپ عدلیہ کو دیکھ لیں۔ آپ نے ہر نظام تو گوروں سے حاصل کیا، اور اس کو تبدیل کرنے کی بجائے عدلیہ، اکیلے نظام انصاف میں ہزاروں ملازمین، لاکھوں ملازمین ہیں کہ نہیں، سول جج، درجہ اول کا مجسٹریٹ، درجہ دوم کا مجسٹریٹ، تفتیش کی ابتدا تو تفتیشی پولیس سے ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد سیشن کورٹ، پھر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ۔ یہ نظام ہے اسلام کا آپ کے خیال میں؟ آپ کے خیال میں اتنی بڑی سرکاری ملازمتیں اسلامی نظام میں ہوتی ہیں؟ اتنی زیادہ سرکاری ملازموں کی تنخواہیں اسلام میں ہوتی ہیں؟ اسلام میں نظام ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ اور عدلیہ اور انصاف اور ہر شعبے کا اتنا مضبوط ہے کہ ایک شخص بھی اگر متعین ہو تو وہ مستعد ہوتا ہے، وہ ایماندار ہوتا ہے۔ اسلامی نظام میں کثرت مطلوب ہی نہیں، نہایت قلیل تعداد میں مقتدر آدمی ہو۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے، بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے، یہ سول جج جن کے آگے کیس لگ جائے تو وہ فیصلہ کب ہوتا ہے؟ 20 سال 40 سال۔ سول کیس کس کو کہتے ہیں؟ یہ جی سول لیٹیگیشن ہے، یہ کریمنل نہیں ہے، اس کو ایسے ہی بس چلایا جائے گا، جب فیصلہ ہوگا ایک کیس چاہے 5 سال طریقے لے لو، 10 سال طریقے لے، یہ اسلامی نظام انصاف ہے؟ اللہ کی قسم اسلامی نظام ہو۔ اور میں آپ کو ایک عجیب بات کہوں، ہر بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ہے۔ آپ نے خلفائے راشدین کے واقعات پڑھے ہیں، خلفائے راشدین نے کریمنل کیسز کو بھی ڈیل کیا، مانتا ہوں، لیکن زیادہ تر 90% آپ نے جو واقعات پڑھے ہیں وہ کیا ہیں؟ مالی نوعیت کے۔ زیادہ تر خلفاء کے جو بھی حضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے پاس جو کیسز آتے تھے وہ کس نوعیت کے ہوتے تھے؟ مالی نوعیت کے، تنازعات کے، لین دین کے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کے، اختلافات کے۔ خلیفۃ المسلمین قاضی نہیں، وہ مالی معاملات سول لیٹیگیشن کے سنتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے یہ سول لیٹیگیشن ہی، یہ سول جھگڑا ہی کریمنل لیٹیگیشن کے اوپر ختم ہوتا ہے۔ ایک بندے کی جائیداد کھاؤ گے تو وہ 10 سال عدالتوں میں ذلیل ہو کے بالآخر کریمنل ایکٹیویٹی کرنے میں مجبور ہوگا کہ نہیں؟ خلفاء سول کیسز سنتے ہیں، ہمارے معاشرے میں سول کیس 20 سال، کریمنل کیس 2-3 سال۔ کیا یہ اسلامی نظام ہے؟ اسلام تو محکم دین ہے، اللہ کی قسم۔ اب بندہ کیا کہ ایک عام مسجد کا مولوی، ایک عام مسجد کا امام ایک دن میں جتنے شرعی مسئلے لوگوں کے سن کے حل کرتا ہے نا، یہ جج 20 سال میں بھی اتنے نہیں کر سکتے، ایک دن میں جو مولوی کر رہا ہوتا ہے۔ اسلامی شریعت کا نظام یہ ہے۔ آپ نے یہ جو عدالتیں بنائی ہوئی ہیں، میں خود ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں، میں نے خود ہی ابھی تک سپریم کورٹ کا لائسنس نہیں لیا، میں اس نظام کو سمجھتا ہوں۔ یہ جو بابو کا نظام ہے نا کہ قاضی صاحب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کریمنل ملزم یا مدعی ان کے ساتھ جس طرح کا معاملہ، یہ اسلامی شریعت کا نظام نہیں ہے۔ آپ کسی طرف ہی کوئی کام ہی اسلامی شریعت کے مطابق شروع تو کریں۔ اسلامی نظام کو کسی طرح میں کہتا ہوں صرف نظام انصاف میں، اللہ کی قسم آپ اسلامی نظام کے حد و حال پڑھ کے اس کو لاگو کر دیں، نہ آپ کو ججوں کو 5-5 10-10 لاکھ تنخواہیں دینے کی ضرورت ہو۔ اسلامی نظام ہو، ججوں کی تنخواہ 5-10 لاکھ نہیں ہے، فیصلہ ہی کرنا ہے نا، 2 فریقین کو بٹھا کے سمجھ کے غور کر کے، اللہ کی قسم بڑی آسانی سے فیصلے ہو سکتے ہیں اگر کرنا چاہے کوئی، ورنہ ڈیٹ کے اوپر ڈیٹ دیتے جائیں۔ اسلامی نظام آ جائے، کریمنل کیس کا بھی فیصلہ اسی دن، یا قصاص ہوگا یا دیت دی جائے گی۔ کتنا آسان معاملہ، کوئی مشکل ہے؟ ایک قتل کا مقدمہ ہے، 3-3 4-4 سال عدالتیں لگتی ہیں، پھر اس کے بعد اپیل ہو جاتی ہے ہائی کورٹ میں، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں۔ کریمنل لاز بھی ایسے ہی ہیں۔ اسلامی شریعت کیا ہے؟ قتل کیا ہے، قصاص لینا ہے کہ ان کو معاف کرنا ہے؟ معاف کرنا تو دیت دی جائے گی، قصاص لینا تو چلو بات ختم، 1 گھنٹے میں فیصلہ ہو سکتا ہے۔ آپ اسلامی نظام کو اپنانا نہیں چاہتے، اسلامی نہ ایڈمنسٹریشن چاہتے ہیں، نہ مینجمنٹ چاہتے ہیں، نہ معیشت چاہتے ہیں، نہ انصاف چاہتے ہیں۔ 64 لاکھ مربع میل، 64 لاکھ مربع میل کہنے کی بات ہے، یہ ہمارے اسلاف سے رونا آتا ہے، یعنی 1 کروڑ مربع کلومیٹر، اس سے بھی زیادہ۔
پاکستان کا کل رقبہ 8 لاکھ کے قریب، 7,90,000، 8 لاکھ مربع کلومیٹر، 1 کروڑ مربع کلومیٹر کے اوپر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ کتنے سرکاری ملازم تھے؟ آپ نے لاکھوں رکھے ہوئے ہیں اور کام ٹکے گا نہیں، 0/0۔ عوام کیوں پسے، عوام کیوں قربانی دے؟ آپ نے یہ جو فوج ظفر موج رکھی ہوئی ہے یا ان سے کام کروائیں، اور اس قدر تنہا ہے، بندہ حیران رہ جاتا۔ میں کسی کو نقصان یا زخم پہنچانا نہیں چاہتا، اللہ کی قسم اسلامی نظام ہو تو مزدور کی تنہا 25,000 اور فاضل جج کی تنہا 10 لاکھ، اتنا فرق نہ ہو، اللہ کی قسم اتنا فرق نہ ہو۔ اسلامی معیشت، اسلامی نظام آ جائے، ٹھیک ہے، جج کو اتنی تنخواہ دے دینی چاہیے کہ جس سے وہ کرپشن نہ کرے، وہ زندگی گزار دے۔ اور حقیقت اگر دیکھی جائے تو اسلامی قاضیوں کے حالات زندگی اٹھا لیجئے، علماء قاضیوں کا کردار بھی ادا کرتے تھے۔ اور کیا ایک مسجد کے مولوی سے آپ ایمانداری سے بتائیے، روزانہ 15-20 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں روزانہ۔ وہ یہ کہتا ہے کہ کل کی تاریخ ہے، پرسوں کی تاریخ ہے، کبھی مولوی نے تاریخ دی ہے؟ یہاں پہ جس مرضی جج کے پاس چلے جائیں، جس مرضی ادارے کے، اچھا چھوٹے سے چھوٹے ایک مزاج بن گیا سرکاری افسروں کا، سرکاری نوکریوں کا، عجیب و غریب مزاج ہے، اسلام سے متصادم جو ہم چل رہے ہیں ہر کام میں۔ کل آ جانا، چھوٹا سا کام بھی ہے، آپ لیسکو پہ چلے جائیں، سوئی گیس پہ چلے جائیں، LDA میں چلے جائیں، کسی کام پہ کام ہو رہا ہوگا، ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے، کل آ جانا، کل آ جائے، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ۔ اللہ رب العزت ہمیں پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا اس کے اوپر چلنے کی توفیق دے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ مقصد کب حاصل ہو سکے گا؟ اگر اسلامی جماعتیں دین پسند، اسلام پسند ایک ہو جائیں گے تو یہ ٹارگٹ حاصل ہو جائے گا، ورنہ ساری زندگی سیکولر پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کر کے مجبوراً چلا کے۔ اور یار افسوس کی بات ہوتی ہے، دکھ کی بات ہوتی ہے، میں جب بھی غیر جماعتی یعنی جو اپنی جماعت کے علاوہ جو لیڈران ہوتے ہیں، میں ان کو یہ بات کہتا ہوں کہ افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ برائی مجتمع ہے، برائی اکٹھی ہے، برائی ایک ہے، اور نیکی متفرق ہے، نیکی پھیلی ہوئی ہے، نیکی منتشر ہے، اور نیک لوگ ایک ہو جائیں، دین پسند ایک ہو جائیں، اسلام پسند ایک ہو جائیں، تبھی اس ملک کے حالات بدلیں گے۔ اللہ رب العزت پاکستان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے۔